اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 اور 114، اس میں بھی یہود اور نصارہ کی کچھ باتوں کا ذکر بیان ہوا، اور وہ بات یہ ہے کہ جس طرح یہود اور نصارہ دوسروں کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح یہود نصارہ کو نہیں مانتے تھے اور نصارہ یہود کو نہیں مانتے تھے۔ گویا اہل کتاب کا بھی آپس میں اختلاف تھا اور ٹکراؤ تھا۔ اہل کتاب میں سے یہود نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نصارہ صحیح دین پر نہیں ہے، ان کے پاس اصلیت کی کوئی حقیقت نہیں، اور نصارہ یہود کے بارے میں کہتے کہ یہود کے پاس کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، وہ جھوٹ پر ہیں، ان کا سارا مذہب جھوٹ پر ہے۔ اسی طرح مشرکین کا جو ٹولہ تھا وہ بھی یہ کہتا کہ نہ یہود حق پر ہیں نہ نصارہ اصلیت پر ہیں، بلکہ ہم اصلیت پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو اس آیت میں ذکر کیا، اور حقیقت کیا ہے اس کو بھی ذکر کیا۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نصارہ نہیں ہیں، علی شیء، کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہودی نہیں ہیں کسی بھی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہود بھی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ دونوں ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس آیت کا شان نزول بیان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں کرنے لگے۔ تو یہود کو پتہ چلا، تو یہود کے بھی علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب ظاہر ہے نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنی تھی اپنے حوالے سے، تو یہود کو جب علم ہوا تو ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں وہاں جا کر یہ اپنی حقانیت پر کیا کیا دلائل دیں گے، ہم ان کے پیچھے جائیں اور ان کو وہاں جا کر بیان کریں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہود کے علماء بھی آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب نصارہ بات کرنے لگے تو یہود نے ان پر اعتراض بھی کیا، اور ان کی آپس میں بحث مباحثہ ہوا، ٹکراؤ ہوا۔ تو یہود کہنے لگے نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس تو اصلیت ہے ہی نہیں۔ نصارہ نے یہود کی نفی کی۔ جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت نازل کی اور کہا کہ ان دونوں طبقوں کا یہ دعویٰ کہ یہ حقیقت پر نہیں، وہ حقیقت پر نہیں، حالانکہ یہ دونوں اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں اور یہود توریت کو پڑھتے ہیں۔ توریت میں یہ چیز موجود ہے، اللہ کے احکامات موجود ہیں، سارے نبیوں کی حقانیت اس میں موجود ہے۔ اب جو عیسائی توریت کا انکار کر رہے ہیں، یہودیوں کا انکار کر رہے ہیں، تو حالانکہ وہ تو اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔
جبکہ انجیل میں یہ پڑھ آئے ہیں کہ وہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ان کی کتاب توریت ہے۔ اسی طریقہ سے یہودی بھی یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے اوپر آنے والی جو انجیل ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن آپس کے اس اختلاف کی وجہ سے اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود اس حد تک ضد پر آ گئے کہ نصارہ نے یہود کا اور یہود نے نصارہ کا حقیقت پر ہونے سے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی فرقہ کوئی جماعت ضد پر آتا ہے، تعصب پر آتا ہے، تو وہ اصلیت کا بھی انکار کر دیتا ہے، حقانیت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہود نے توریت میں تحریف کی ہوئی تھی، عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کی ہوئی تھی، لیکن یہ بات تو اٹل تھی کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر توریت آئی ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ان پہ انجیل آئی ہے، اس کا تو انکار ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو بیان کیا اور کہا کہ یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں۔ اور انہی کی طرح ایک اور جماعت نے بھی بات کی، حالانکہ وہ جانتی نہیں، ان پڑھ ہیں، وہ جاہلوں کی جماعت، اس کا بھی ذکر کیا۔ کذالک، اسی طرح، قالا، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جانتے نہیں، کیا کہا؟ مثل قولہم، ان اہل کتاب کی طرح انہوں نے بھی بات کی، یہود اور نصارہ کی طرح انہوں نے بھی بات کی۔ اب اس سے لا یعلمون، یہ اس سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے یہود اور نصارہ سے پہلے کے جو افراد ہیں وہ مراد ہیں، کہ یہود اور نصارہ سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، وہ یوں کہتے تھے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اس سے مشرکین مکہ مراد ہیں، چونکہ مشرکین مکہ جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم جس مذہب پر ہیں، مشرکانہ مذہب، یہ حق پر ہے، نہ تو یہودیوں کے پاس صحیح چیز موجود ہے، نہ عیسائیوں کے پاس موجود ہے، صحیح مذہب ہے تو صرف مشرکین مکہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے ان کی بات بھی کی کہ جس طرح یہود کہتے ہیں نصارہ حقیقت پر نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود حقیقت پر نہیں، اسی طرح وہ لوگ جو جاہل ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی انہی کی طرح بات کہہ رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کے درمیان میں فیصلہ کریں گے کون حق پر ہے۔ فیما، اس چیز کے بارے میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب جس بات میں یہ اختلاف کرتے ہیں، فیصلہ ان کا آخرت میں ہوگا۔ البتہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہے کہ جب کوئی فرقہ کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کے سامنے اللہ رب العالمین کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، قرائن ہوتے ہیں، آیات بینات ہوتی ہیں جو ان کو منوانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ ہر نبی نے اپنے نبوت کو اور اپنی رسالت کو منوانے کے لیے اللہ کی طرف سے دلائل پیش کیے، وہ تو واضح ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جب کوئی حق کا متلاشی ہوتا ہے تو حق کا متلاشی مختلف قرائن سے حق کو پہچان لیتا ہے، لیکن اگر وہ حق کا متلاشی نہ ہو، ضد پر ہو، عناد پر ہو، تعصب پر ہو، اور اس نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی کوئی بات صحیح نہیں، تو وہ سارے کے سارے دلائل، قرائن، روشنیاں، علامات ہونے کے باوجود حق کو نہیں پہچان سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے اپنے بارے میں یہ کہہ چکا ہے کہ بھائی میں ہی حق پر ہوں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں صحیح پر ہوں۔ تو یہی حالت تھی یہود کی، یہی حالت تھی نصارہ کی، یہی حالت تھی مشرکین کی۔ اب وہ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ تو قیامت کے دن کرنا ہے، البتہ اس فیصلے سے پہلے دنیا میں ان کے سامنے میں نے مختلف قرائن رکھ دیے، اگر ان میں سے کوئی سچا ہوگا تو وہ دلائل تلاش کرے گا، حقانی مذہب کو تلاش کرنے کے لیے باقاعدہ اس کے سامنے حق بات کو واضح کر دیا گیا۔ قد تبین الرشد من الغی، جیسے قرآن پاک کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی، میں نے اس دنیا میں غی سے رشد کو واضح کر دیا۔ اب غی کہتے ہیں گمراہی کو، رشد ہدایت کو، ہدایت واضح ہے گمراہی کے مقابلے میں، اور ہر صاحب عقل آدمی اور صاحب علم آدمی اصل کو پہچان لیتا ہے۔ اب یہاں دنیا میں جو انتشار ہے وہ انتشار اس وقت صرف اس وجہ سے ہے تعصب کی بنا پر، ضد کی بنا پر،
اسی وجہ سے دنیا میں اختلاف ہے۔ اگر اس آیت کو ہم دیکھیں، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ان کے درمیان اختلاف جو ہے وہ اختلاف قیامت والے دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ اختلاف تھا کیوں؟ تھا اس لیے کہ یہود کے پاس کتاب موجود تھی لیکن کتاب سے رہنمائی نہیں لے رہے تھے، عیسائیوں کے پاس کتاب موجود تھی، کتاب سے رہنمائی نہیں لے رہے تھے، مشرکین مکہ کے پاس علم نہیں تھا، وہ اپنی جہالت سے تو رہنمائی لے رہے تھے لیکن اپنے آپ کو جاہل کہہ کر اہل علم کے پاس نہیں جاتے تھے، یہ ان کی بیماری تھی۔ اور اگر ہم اس وقت امت کے اختلافات کو دیکھیں تو یہی تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سینکڑوں فرقے ہیں، سینکڑوں جماعتیں ہیں، اور ہر فرقہ ہر جماعت یہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا تو بالکل جھوٹ پر ہے، حقیقت پر نہیں ہے، اور اپنی حقانیت پر وہ ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جو اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسے کہا جائے اپنی حقانیت پر قرآن پاک پیش کرو، اس سے خالی۔ اپنی حقانیت پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مقدسہ پیش کرو، اس سے خالی۔ اپنی حقانیت پر 1400 سال سے جو مذہب اسلام چلا آ رہا ہے، جو اس کے دلائل موجود ہیں، فقہا کی کتابیں ہیں، اس میں سے پیش کرو، اس سے خالی۔ لیکن اس کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ نہیں، دوسرا جھوٹا ہے، میں حق پر ہوں۔ اور یہ طریقہ ہمیشہ یہود کا رہا ہے یا نصارہ کا رہا ہے، کتاب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حقانی کہلانا۔ آج امت محمدیہ بھی قرآن پاک کو چھوڑ رہی ہے، عقائد میں دیکھیں کوئی معلوم نہیں، اعمال میں دیکھیں کوئی معلوم نہیں، حتیٰ کہ ہمارے عقائد بھی ہمارے باطل پرست لوگوں سے لیے ہوئے ہیں۔ عقائد کو بیان بھی ہم ان لوگوں سے پیش کرتے ہیں کہ جن کا علم سے تعلق ہی نہیں رہا۔ عقائد ہوں یا اعمال ہوں، ان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، سنت سے ہوتا ہے، اور وہ مسائل جو قرآن و سنت میں واضح موجود نہیں ہیں وہ فقہا کی فقہ میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ کسی کی بات سننی نہیں، کسی صاحب علم کی بات ماننی نہیں، یا کتاب اور سنت سے رہنمائی لینی نہیں، تو پھر یہ اختلاف امت میں بھی رہے گا، اس کا حل نہیں ہے، اس بیماری کا علاج۔ اور اگر ہم میں سے ہر آدمی حق کا متلاشی ہے تو حق کے متلاشی کے لیے دلائل موجود ہیں۔ پھر بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیے ہم تو حق چاہنے والے ہیں، حق کو پسند کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ہر مولوی کا آپس میں اختلاف ہے، ہم کس کو حق پر کہیں؟ اور یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے دنیا دار لوگوں کا۔ میں ان کو دنیا دار تو نہیں کہوں گا، میں ان کو جاہل کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سوال بے وقوفانہ ہے کہ ہمیں حق کا پتہ نہیں چل رہا۔ بازار میں جب آدمی جاتا ہے تو اس سے فوراً دکان پر رکھی ہوئی ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے یا 7 نمبر ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، لباس کی ہوں، استعمالات کی دیگر چیزیں ہوں، انسانی ضروریات کی، سب کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے، اور وہ مارکیٹ میں جاتا ہی اس دکان پر ہے کہ جس دکان کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ حق والی صحیح بہتر چیز پیش کر رہی ہے اور اس کی کسی چیز میں شک و شبہ بھی نہیں اور اس کی گارنٹی ہے۔ لیکن مذہب اسلام میں عقائد نظریات بنانے کے لیے اس کو دکان ہی معلوم نہیں ہے، حالانکہ حق اور باطل کی پہچان واضح ہو جاتی ہے، اتنی واضح ہے۔ کوئی بھی صاحب عقل آدمی، اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی، اور ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ عقل کے عین مطابق ہے، 100% یہ عقل کے عین مطابق ہے، اور عقل اس کو پہچان لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد علم ہے۔ اگر 20 طبقے کے لوگ موجود ہوں ایک جگہ پر تو صاحب عقل ان 20 آدمیوں کے چہروں کو دیکھ کر معلوم کر لے گا ان میں سے حق کون پر ہے، کس کے پاس حق ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں نہ ماننے والی بات ہو، صرف ناقد ہو، تنقید کرنا مقصود ہو، تو اس کے سامنے حق والا بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ معیار جب امت اختیار کرے گی تو وہ گمراہیت کی طرف جائے گی اور اس میں اختلاف رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہود کا اور نصارہ کا اور مشرکین کا یہ طریقہ نقل کر کے مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ اگر تم نے حق پر رہنا ہے تو اپنی کتاب سے رہنمائی لو،
جیسا کہ یہود نے رہنمائی نہیں لی گمراہ ہوئے، نصارہ نے نہیں لی گمراہ ہوئے، مشرکین نے اس کو سیکھا نہیں تو گمراہ ہوئے۔ اب جب کتاب اللہ آ گئی، قرآن پاک آ گیا، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ عرب کے جتنے بھی جاہل تھے وہ قرآن پاک پر ایمان لے آتے، لیکن نہیں لایا۔ اس کے مقابلے میں اپنے فلسفے پیش کیے۔ آج بھی جب امت میں مشرکین کے سامنے، مبتدعین کے سامنے، روافض کے سامنے، دیگر فرق باطلہ کے سامنے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے یا احادیث نبویہ کو پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کو یکسر لٹا دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، اور پھر اس کی طرف کوئی آتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم دنیا میں جتنا بھی اختلاف کرو، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ان یہود اور نصارہ کی ایک اور بیماری کا بیان کیا، ومن اظلم، اور اس سے بڑا کون آدمی ظالم ہوگا، ممن منع مساجد اللہ، جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کا ذکر کیا جائے ان مساجد میں، وسعی فی خرابہا، اور انہوں نے کوشش کی اللہ کی مساجد کو خراب کرنے کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، کہ نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر خوف کھاتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مساجد سے اس لیے روکے کہ وہ مسجدوں میں اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے۔ یہود نے، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہود نے عیسائیوں کو ان کی عبادت گاہوں سے روکا، انجیل کو جلایا اور اس کو توڑا، حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ اسی طریقہ سے جب عیسائیوں کو طاقت ملی تو انہوں نے توریت کو جلایا، اس کو پاؤں کے نیچے مسلا، یہودیوں کو مارا، بیت المقدس کو جلایا اور اس کے اندر ان کو داخل نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خود ان دونوں کی حالت کو دیکھو کہ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ کی مسجد میں یہ لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ کیوں نہیں داخل ہونے دیتے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مشرکین بھی اس میں شامل ہیں۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کو حرم پاک سے روکا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام بیت اللہ کے سائے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسجد حرام میں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو سب سے پہلے اعلان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اسلام لے آیا ہوں، میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ بیت اللہ ہو اور آپ کی پیشانی ہو، وہ سجدے آپ وہاں کریں، میں عمر یہ چاہتا ہوں۔ تو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری قوم تو مجھے پڑھنے نہیں دیتی، کہا وہ تو پہلے کی باتیں تھیں، اب عمر آ گیا، عمر کی موجودگی میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرعام نماز پڑھانے کے لیے سیدنا فاروق اعظم لے کر آئے، اسلام کا بطل جلیل تھا وہ۔ تو اب اس سے مشرکین مکہ بھی مراد ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حدیبیہ کے موقع پر روک لیا گیا تھا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے، وہاں پر بھی روکا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں جیسے یہود نے عیسائیوں کو، عیسائیوں نے یہود کو، اور مشرکین نے محمد رسول اللہ کو روکا اللہ کے گھر سے ذکر کرنے سے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ان کی حالت زار تو یہ ہے، یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ حق پر نہیں ہے، خود اپنی حالت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہ لیں۔ دوسری بات یہاں یہ بھی ثابت ہوئی کہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور مسجدوں میں اللہ ہی کا نام ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام نماز کی صورت میں ہوگا، تلاوت کی صورت میں ہوگا، ذکر کی صورت میں ہوگا، اور یہ مختص ہیں اللہ کے نام کے لیے۔ اور مسجد جب بن جائے تو اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہونی چاہیے، نماز ہونی چاہیے، اذان ہونی چاہیے، عبادات ہونی چاہیے۔ اور جو آدمی مسجد سے لوگوں کو اس وجہ سے روکے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اس زمانے کے لحاظ سے بھی یہ حکم تھا، اس زمانے کے لحاظ سے بھی ہے۔ آج آپ دیکھیں
بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ وہاں پر لوگ نہ تو ذکر کرتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ لوگوں کو تلاوت سے روکا جاتا ہے، دین بیان کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اور میں بالکل واضح کہتا ہوں کہ جن مساجد میں کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، نماز کے لیے 15 منٹ مسجد کھلے گی اور نماز کے بعد 15 منٹ کے بعد تالا۔ اب ایک آدمی بیٹھ کر وہاں قرآن پڑھ رہا، اس کو کہ جی مسجد سے نکلو، ہم نے تالا لگانا ہے۔ پھر انہی مساجد میں قرآن پاک کی تلاوت کو عام نہیں کیا جاتا، وہاں مدرسہ نہیں بننے دیتے، حالانکہ یہ جو طلباء ہیں یہ مسجد کی آبادی کا سبب ہیں اور مسجد میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے ساتھ لازم رکھا ہے، مسجد نبوی میں اپنا مدرسہ بنا کر اس کو لازم رکھا ہے کہ مسجد کی آبادی کا سبب یہی ہے، اس لیے کہ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نکلے گی، اور وہ دین انہی مکتبوں سے پیدا ہوتا ہے اور یہیں سے نکل کر آگے پھیلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ اس کو لازم رکھا۔ آج اکثریتی مساجد اس انداز میں بنی ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی ایک مالک ہوتا ہے یا کمیٹی مالک ہوتی ہے، اور وہاں کوئی بھی ایسا کام جہاں دین بیان کرنا کا ہو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم ایک جگہ گئے تلا گنگ سے آگے ایک گاؤں میں ہمارا بیان تھا، چند علماء تھے، وہاں جا کر پہنچے تو ہم نے کہا بھائی پروگرام شروع کرو، نعت خوان بھی موجود ہیں، ہم بھی ہیں۔ اب وہ ساتھی وہ آگے پیچھے کر رہے ہیں، آخر ہمارا نعت خوان بڑا تگڑا تھا، اس نے کہا یار بات کیا ہے ہمیں بتاؤ۔ کہتے جی وہ محلے والوں نے جو ہمارے ساتھ، انہوں نے مسجد کو تالا لگا دیا، کہتے ہیں مسجد میں پروگرام نہیں کرنے دیں گے، جلسہ تھا سیرت کا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، نہیں کرنے دیتے تو کون سی بات ہے، ہم کون سے مسجد کے محتاج ہیں، ان کی مسجد کے ہم محتاج تو نہیں ہیں۔ اس نے کہا یہاں بیٹھے ہیں، یہیں جلسہ شروع کر دیں۔ اسی بیٹھک میں ہم نے شروع کیا، ادھر ہی نعت خوانی ہوئی، لوگ باہر بیٹھ گئے۔ ایک آدمی کیا وہ محلے میں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا، اسپیکر رکھا ہوتا ہے جو اعلان وارات وغیرہ کرتے ہیں، وہ اٹھا کر لے آیا، اسی پہ ہمارا جلسہ شروع ہو گیا۔ تو فوراً میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا یہ جن لوگوں نے تالا لگایا ہے یہ ابو جہل کی اولاد ہے، بے شک نماز پڑھتے ہوں مسجد میں۔ کیوں؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اے محمد آپ نے دیکھا نہیں ابو جہل کو کہ یہ تمہیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتا عبادت کے لیے؟ تو مسجد میں توحید، مسجد میں سنت، مسجد میں نبی کی شان، مسجد میں صحابہ کی شان، مسجد میں ختم نبوت، مسجد میں قرآن، مسجد میں حدیث، مسجد میں ذکر، یہ لازم ہے۔ اور جو کوئی روکے گا وہ یہود اور نصارہ کی طرح اور مشرکین مکہ کی طرح ان کے جرم میں شریک ہو کر ان کے ساتھ آخرت میں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ومن اضل ومن اظلم، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے مساجد میں اللہ کا نام، وسعی فی خرابیہا، اور اس میں کوشش کرتے ہیں اس کی خراب کرنے کی۔ اور یہی حالت ظاہر ہے ہماری حکومت کی بھی۔ اب باقاعدہ انہوں نے مہم چلائی ہے کہ دہشت گردی کون کرتا ہے، ان کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، ظلم کون کرتا ہے سب معلوم ہے، لیکن اس کے ضمن میں مساجد کو خالی کرو مدارس سے، اور مدرسوں کو فنڈ کون دیتا ہے، کہاں سے آتے ہیں، طلباء کہاں سے آتے ہیں، یہ کھاتے کہاں سے ہیں۔ اب یہ بعض دفعہ وہ سوال کرتے ہیں جی آپ کی تو آمدنی نہیں ہوتی، آپ اتنے امیر کہاں سے آ گئے؟ اب یہ ہمارے لباس کو سمجھتے ہیں یہ امیر ہیں، اچھا لباس پہنا ہو تو کہتے ہیں بڑا امیر ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو مولوی ہے نا یہ بڑی زکوٰۃ کھاتے ہیں، مدرسے کا سارا فنڈ کھا جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک بندے نے کہا، میں نے کہا میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاؤں گا ہم کیا کھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دفعہ کھائے گا نا پھر تو یاد رکھے گا۔ ہمیں تو یاد ہے، یاد رکھتے ہیں ہم، تو بھی تجھے بھی یاد رکھ، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ ہمارے اس میں مطبخ میں بیٹھ کر تو دیکھ، کھا کر تو دیکھ، ہم پانی کے ساتھ بھی روٹی کھا کر یوں محسوس کرتے ہیں جیسے شہد کے ساتھ کھایا ہے۔ اسی لیے ہماری صحت اچھی ہے، ہمارا لباس اچھا ہے، بس اگر کوئی مسئلہ۔ یاد رکھو امیر دولت سے نہیں ہوتا، آدمی امیر ہوتا ہے ایمان سے، اعمال سے، اور جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح موجود ہے، اس کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ 10 لاکھ کا کشتہ بنوا کر کھاؤ چہرے پہ سرخی نہیں آئے گی، ایک دفعہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو اتنی چہرے میں سرخی آ جاتی ہے۔ یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے حکومت کا بھی یہی کام ہے کہ مساجد کو خالی کرواؤ، عوام کا بھی یہی فکر ہے مساجد کو خالی کراؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ اس پر بحث کرتے ہیں، وہ جی ہمارے محلے میں مسجد ہے، بڑا مسئلہ ہے، یہاں مدرسہ بن گیا،
بس اس کو کسی طریقے سے خالی کرو. محلے میں مدرسہ نہیں ہونا چاہیے تو جنگل میں ہو. بھئی گیدڑوں نے اگر قرآن پڑھنا ہے تو جنگل میں بنائیں گے, انسانوں نے پڑھنا ہے تو محلے میں بنائیں گے. تو مدرسہ انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے, گیدڑوں کے لیے نہیں. جب تم نے قرآن پڑھ لیا پھر جنگل بنائیں گے انشاءاللہ. صحابہ اکرام نے جنگل میں جا کر درندوں کو بھی قرآن پڑھایا, ہم بھی پڑھائیں گے, پڑھاتے ہیں. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم نبی کے غلام ہیں, یہاں سے نکلو, تو وہ صحابہ کو سمجھ گئے تھے بھئی یہ قرآن والے ہیں. لیکن پہلے مدرسہ لازم ہے مسجد کے ساتھ, چونکہ اس سے اللہ کے ذکر ہوتا ہے. اور جو آدمی اس کی مخالفت کرے گا یا مساجد میں دین بیان کرنے کی مخالفت کرے گا, اس کا تعلق ادھر ہوگا. اور اگلی بات ایک اور اس میں ضمن میں سن لیں. ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا مسجد میں, اللہ کا دین. ایک ہوتا ہے کسی باطل آدمی کو مسجد میں آ کر وہ اپنے باطل عقیدے کو پیش کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی ختم نبوت کا منکر ہے, وہ کہتا ہے میں مسجد میں درس قرآن دوں گا, تو ظاہر ہے وہ باطل پھیلائے گا. ایک آدمی صحابہ اکرام کا منکر ہے, وہ کہتا ہے جی میں مسجد میں آ کر درس قرآن دوں گا, تو ظاہر ہے لوگوں کے عقیدے خراب کرے گا. ایک آدمی توحید کے خلاف شرک کو دعوت دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں درس قرآن دوں گا, ظاہر ہے لوگوں میں شرک پیدا کرے گا. ایک آدمی بدعات کا مروج ہے, بدعات کی اشاعت کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں درس قرآن دوں گا. تو ایسے باطل فرقوں کو مسجد میں داخل نہ ہونے دینا, یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے, سنت صحابہ ہے, اور یہ دین کا حکم ہے. اور حق والوں کو مسجد سے روکنا یہ باطل کی علامت ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں طبقوں سے محفوظ رکھیں, باطل سے بھی اور جو ظالم ہیں ان سے بھی. اب آگے اللہ نے کہا اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, ما کان لہم, ان کے لیے ہے ہی نہیں, ان یدخلوہا, کہ یہ داخل ہوں مسجد میں, الا خائفین, مگر حالت خوف میں. کیا مطلب؟ کافر کے لیے, ظالم کے لیے مسجد میں آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں اگر آتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر آئیں, ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب یہ مسجد میں داخل ہوں گے ان پر خوف طاری ہو جائے گا, اسی لیے مسجد سے ڈرتے ہیں, مسجد میں آتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی طاقت مسجد میں ہوتی ہے. جب یہ مسجد میں آئیں گے کہیں گے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے, کیا ہو جائے گا. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, یہاں ہوتا ہے اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے, مشرک کے سینے پہ وزن پڑتا ہے, بے ایمان کے سینے پہ وزن پڑتا ہے, ایماندار کے سینے میں روشنی پڑتی ہے, اس لیے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ مسجد میں داخل ہو ہی نہیں سکتے, ان کا داخل ہونے کا حق ہی نہیں بنتا. اگر یہ آ بھی جائیں تو ان کو چاہیے کہ خائفین ہو کر آئیں. اور ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ آتے ہیں مسجد کو خراب کرنے والے, تو جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں, قرآن پاک کو بھی الٹا کر رکھتے ہیں, حدیث کی کتابوں کو بھی پلٹا کر رکھتے ہیں, حتیٰ کہ جوتے پہن کر مسجدوں میں فائرنگ بھی کرتے ہیں. ابھی ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا, پچھلے عرصے میں کئی جگہوں پر جب مسجد کو خراب کرنے والے آتے ہیں نا, کہتے ہیں یہاں مولوی دہشت گرد ہے, اس کے خلاف کارروائی کرنے, تو وہ مسجد کی توہین کر کے جاتے ہیں, قرآن پاک کی توہین کر کے جاتے ہیں, یہ اکڑ کر آتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ جو ظالم ہیں, یہ ان کے پیروکار جتنے بھی ہیں, ان کو مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے, مسجد سے ان کا کام ہی نہیں ہے, اور اگر آ جائیں تو یہاں خوف زدہ ہو کر آئیں. لہم, اب نتیجہ کیا ہے ان کا؟ دنیا میں جو مرضی کریں, لیکن لہم فی الدنیا خزی, ہم نے دنیا میں ان کے لیے ذلت رکھی ہے, بس ذلت ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم عزت پر ہیں, لیکن اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. مشرف نے لال مسجد کی توہین کی کروائی, آج دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ترین انسان ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی مسلمان آدمی, صاحب عقل آدمی, اپنے گھر کے کتے کا نام پرویز مشرف رکھ کے دکھا دے, وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے رکھے گا؟ کوئی بھی صاحب عقل آدمی وہ اس کو نام رکھ دے, اگر اس کو فخر ہے, اس سے محبت رکھتا ہے, اپنے بیٹے کا نام رکھے نا پرویز مشرف, کیوں نہیں رکھتا؟ معلوم ہوا وہ ذلیل ہو گیا ہے. جیسے ابو جہل نام رکھنا لوگ عیب سمجھتے ہیں, ایسے ہی پرویز مشرف نام رکھنا عیب سمجھیں گے. کیوں؟ اس نے ظلم کیا ہے, اس نے مسجد کی توہین کی ہے, مسجد کے اندر سے دین حقہ کو نکالنے کی کوشش کی ہے. اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی, جتنے بھی مشرف آئیں گے وہ مخرف تو بنیں گے, مشرف نہیں رہیں گے, وہ مذلل ہوں گے, ذلیل ترین ہوں گے. اللہ کہتے ہیں دنیا میں ہم ان کو ایسے ذلیل کریں گے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں تو میں نے ان کے لیے گلاب جامن رکھے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ, اور ان کے لیے فی الْآخِرَةِ, آخرت میں, عذاب, عذاب ہے عظیم, بہت بڑا. اور یہ ایک بات یاد رکھنا, دنیا میں وہی آدمی ظلم کرے گا, وہی آدمی دین سے چھیڑے گا, وہی آدمی مذہب سے چھیڑے گا جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس بات کا
کہ اس نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جس آدمی کا یہ اعتقاد ہے میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، وہ کبھی نہ مذہب سے چھیڑتا ہے، نہ مساجد سے چھیڑتا ہے، نہ قرآن سے چھیڑتا ہے، نہ اللہ والوں سے چھیڑتا ہے۔ اسی وقت چھیڑتا ہے جب اس کا عقیدہ ہے بھئی میں نے مرنے کے بعد کون سے کسی کے سامنے تو پیش ہی نہیں ہونا۔ اور یہ جتنے ظالم اس وقت موجود ہیں، چاہے جس شکل میں ہوں، جس نام میں بھی ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم نے جو کرنا ہے کر لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی تمہاری ذلت اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان تمام سے، اور اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کا سبب بنائے، اور اللہ کا ذکر ہم سے مساجد میں کروائیں۔